آپ نے کیسا محسوس کیا جب آپ نے پہلی مرتبہ کلمہ پڑھا؟ پہلی مرتبہ آپ کو اسلام کے متعلق کیسے معلوم ہوا؟ میرا اندازہ ہے کہ اسلام سے پہلے آپ کے رومانوی تعلقات رہے ہوں گے، آپ سور کا گوشت کھاتے ہوں گے اور شراب بھی پیتے ہوں گے، جہاں تک میرا اندازہ ہے۔ کیا یہ سب چھوڑنا آپ کے لیے مشکل نہیں تھا جب آپ مسلمان ہوئے؟ اس طرح برطانیہ کے میڈیا نے میرے ذہن کو بری طرح متاثر کیا کہ اگر میں لندن میں کسی عورت کو حجاب پہنے دیکھتا تو میں اس گلی کو چھوڑ دیتا۔ اگر آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں سے بات کرنے کا موقع ملے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اگر آپ کے پاس 1 منٹ ہو تو۔ جے کون ہے؟ میں جے ہوں، میں لندن سے ہوں اور 25 سال کا ہوں۔ لندن کے جنوب مغرب میں ایک چھوٹے شہر سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں ایک ٹریول بلاگر ہوں اور میں یوٹیوب چینل پر اپنے پوری دنیا کے سفر کو شیئر کرتا ہوں۔ جے، آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ اتنا زیادہ سفر کیوں کرتے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میں پوری دنیا کا مسلمانوں کے متعلق منفی تاثرات بدل دوں گا۔ اپنے یوٹیوب اور انسٹاگرام پر تمام مثبت چیزیں پوسٹ کرتا ہوں، ثقافت کے متعلق، خوراک کے متعلق، لوگوں کے متعلق اور زندگی کے طرز عمل کے متعلق، اس امید کے ساتھ کہ برطانیہ میں مسلمانوں کے متعلق تاثرات بدل جائیں گے۔ برطانیہ اور امریکہ میں مسلمانوں کے بارے میں تاثرات ناقابل یقین حد تک منفی ہیں اور میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ اس کو بدل دوں گا۔ اپنی ایک ویڈیو میں آپ نے کہا کہ آپ باقی ملکوں کی نسبت پاکستان اور ترکی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان اور ترکی کیوں؟ میرے خیال میں پاکستان سے بہت محبت کرتا ہوں کیونکہ میں نے اس ملک کے بارے میں کبھی کوئی مثبت بات نہیں سنی۔ میں نے جو باتیں سنی وہ دہشت گردی، جنگ اور تشدد کے بارے میں تھیں، اور میں وہاں گیا اور میری تمام توقعات کو شکست ہوئی۔ وہاں ہر کوئی بہت مہربان اور بہت اچھا تھا۔ وہاں کا کھانا ان چند بہترین کھانوں میں سے ایک تھا جو میں نے پوری دنیا میں کبھی کھائے تھے، اور میں نے ان لوگوں کی طرف سے سچی محبت کو محسوس کیا۔ اور ترکی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ان دونوں ممالک کے لوگ، کھانے اور ثقافت وجہ ہیں کہ میں ان کو پسند کرتا ہوں۔ میں مساجد کے بارے میں بات کر سکتا ہوں، مجھے مساجد سے محبت ہے۔ میں یہاں ناقابل یقین محسوس کرتا ہوں، اور میں نے استنبول کی سلمانیہ مسجد میں اسلام قبول کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے میرا ان دونوں ممالک سے ایسا تعلق ہے، خاص طور پہ ترکی سے، کیونکہ استنبول نے میری زندگی کو بدل دیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے اسلام قبول کیا، اپنی زندگی کا بہترین فیصلہ کیا۔ آپ امریکہ یا برطانیہ میں کارن فلیکس کھانے کے بجائے ترکی میں کباب کھانا پسند کرتے ہیں؟ جی، صحیح کہا۔ سب سے دلچسپ بات کیا تھی جب آپ نے ان ممالک کا دورہ کیا اور آپ حیران رہ گئے؟ یعنی پاکستان، میکسیکو، ترکی، مصر میں۔ میکسیکو سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میکسیکو بالکل مختلف ہے کسی بھی دوسرے ملک سے جہاں میں گیا ہوں۔ مسلمان بڑے پیمانے پر میڈیا یا سڑکوں پر نظر نہیں آتے۔ میں صرف ایک مسجد کا دورہ کرنے میں کامیاب ہوا جب میں میکسیکو شہر میں تھا۔ تو جو چیز میرے لیے سب سے زیادہ عجیب تھی کہ میکسیکو میں میری زیادہ مسلمانوں سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ مصر، پاکستان، ترکی، متحدہ عرب امارات میں مسلمان ہر جگہ پہ ہیں، اور میں نے یہاں کچھ بہترین دوست بھی بنائے ہیں۔ آپ نے پہلی بار اسلام کے متعلق کیسے سنا؟ یہ شاید 20 سال پہلے کی بات ہے، جب 9/11 کا واقعہ ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ میں نے اسلام کے متعلق انتہائی منفی انداز میں سنا، اور اگر ہم زیادہ مثبت چیزوں کی بات کر رہے ہیں تو میں نے اسلام کے متعلق شاید 3 سال پہلے دریافت کیا، سفر کرنے سے، لوگوں کو ملنے سے، اور پھر میں نے واقعی اسلام کے متعلق سیکھا جب میں نے پچھلے سال لاک ڈاؤن کے دوران قرآن پڑھا۔ مسلمان ہونے سے پہلے آپ اسلام کو کیا سمجھتے تھے؟ کیا آپ بھی متعصب تھے؟ جی ہاں، میں مسلمانوں کے بارے میں بہت منفی خیالات رکھتا تھا، خاص طور پر جب برطانیہ میں انتہا پسندوں کی طرف سے کئی حملے ہوئے، اور میڈیا کے پاس اس تصویر کو 2 ارب لوگوں تک پہنچانے کا ایک بہت اچھا طریقہ تھا، جبکہ چند مٹھی بھر برے لوگ اس طرح کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس طرح میرا دماغ برطانیہ کے میڈیا نے بری طرح متاثر کیا کہ اگر لندن میں کسی عورت کو حجاب پہنے دیکھتا تو میں اس گلی کو چھوڑ دیتا، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو واقعی یہ جاننے کا موقع نہیں دیا کہ اسلام کیا ہے۔ اور شکر ہے پچھلے 2 سالوں میں نے واقعی سیکھا ہے اور دریافت کیا ہے کہ اسلام کیا ہے، اور یہی امن کا مذہب ہے۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے آپ کو اسلام کی طرف راغب کیا؟ اصل میں یہ تب ہوا جب میں نے سفر کیا اور لوگوں سے ملا۔ میں مسلم اکثریتی ممالک کا بہت کم سفر کرتا تھا، اور پھر میں استنبول گیا، شکر ہے 3-4 سال پہلے، اور پھر میں نے ستمبر 2019 میں عراق جانے کا فیصلہ کیا، اور اس نے میرے خیالات کو مکمل طور پر بدل دیا اور مجھے اس قابل بنایا کہ میں اسلام کی مثبتیت کے متعلق مزید تحقیق کروں۔ میں پہلی مرتبہ عراق گیا جب میری عمر تقریباً 22 سے 23 سال تھی۔ تو آپ نے کچھ اچھے لوگوں سے ملاقات کی جو مسلمان تھے؟ جی ہاں۔ تو آپ اس میں دلچسپی لینے لگے؟ تو میں اسی میں دلچسپی لینے لگا، اور پھر میں نے اپنے آپ کو اصل تحقیق کو دریافت کرنے کا وقت دیا، حقیقی اسلام کے بارے میں برطانیہ کے میڈیا سے دور۔
अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों, हमने देखा कि हमारे 80% व्यूवर्स बाशमूल इस वीडियो के हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है और हमारी वीडियोस पर इश्तिहारात गैर फाल हैं। लिहाजा हम सिर्फ इसलिए इसकी दरख्वास्त कर रहे हैं ताकि सच्चाई को फैलाया जा सके। ये एक छोटा सा अमल लगता है, लेकिन इंशाल्लाह ये बहुत से लोगों के लिए रहनुमाई का जरिया बन सकता है। आइए अब सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और मिलकर टुवर्ड्स इटर्निटी का हिस्सा बने। आपने कैसा महसूस किया जब आपने पहली मर्तबा इस्लाम कबूल किया? खुशी और सुकून का सबसे शदीद एहसास। और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इस मुकाम पर पहुंचा हूं जहां मैंने इतना खुश और इतना जिंदा महसूस किया हो। ये दुनिया का बेहतरीन एहसास था। चुनाचे मस्जिद में दाखिल होने से पहले मैं बेदीन था। मेरी जिंदगी बेमानी थी। मुझे यकीन नहीं था कि कोई खालिक है। मेरा ख्याल था कि मरने के बाद कुछ नहीं है। और एक बार जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ और मैंने इस्लाम कबूल किया और जब मैंने वो अल्फाज अदा किए, मैं बहुत खुश था और मैंने महसूस किया कि मेरी जिंदगी स्याह और सफेद से निकलकर रंगीन हो गई है। ये दुनिया का बेहतरीन एहसास था। आपके आसपास के लोगों का रद्द अमल क्या था? बहुत खुश। वो तालियां बजा रहे थे, वो मुस्कुरा रहे थे। मस्जिद के अंदर मौजूद लोग देख रहे थे, सुन रहे थे और तालियां बजा रहे थे और वो मेरे लिए बहुत खुश थे। आपके खानदान, खास तौर पर आपकी वालिदा, वालिद, बहन और भाई का रद्द अमल क्या था? शुक्र है मेरे पास दुनिया में सबसे ज्यादा मुआवन खानदान और मुआवन दोस्त हैं। तो मैंने अपनी बहन को पहले बताया। मैंने असल में स्नैपचैट खोला। मैं उस वक्त इस्तांबुल में था और मैंने अपनी बहन को पहले बराह रास्त पैगाम दिया। मैंने कहा मैं मुसलमान हो गया और उसका रद्द अमल बहुत अच्छा था। इसके बाद उसने मुझे फेस टाइम किया और मेरे लिए अपनी खुशी का इजहार किया। मैं नहीं समझ सकता कि वो ऐसा क्यों कर रही है। ये उनके लिए एक और अच्छी और मुस्बत बात है क्योंकि उनके नज़दीक इस्लाम का तस्वुर अच्छा नहीं है। ये अच्छा नहीं है तो क्या वजह है कि वो खुश हो गई? क्योंकि वो मेरा काम देख चुकी थी। वो देख चुकी थी कि मैं किससे मिला हूँ और वो मेरी कहानियां भी सुन चुकी थी। और अब मैंने उन्हें समझाया है कि मीडिया गलत है, बल्कि मीडिया बहुत गलत है। अब वो मीडिया की बजाय मेरी वीडियोस, मेरी कहानियां और मेरे ख्यालात को सच समझते हैं। आपकी वालिदा और वालिद के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, तो असल में मेरे वालिद हमें छोड़कर चले गए थे जब मैं 1 साल का था। वो ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, इसलिए मेरा उनसे कोई रब्ता नहीं हुआ। वो आज तक कुछ नहीं जानते। लेकिन मेरी वालिदा, मैंने उन्हें फ़ोन किया और उन्हें फ़ोन पर बताया। मैंने उनके रद्द-ए-अमल के मुतालिक वीडियो भी बनाई। असल में मुझे 3 बार उनको फ़ोन करना पड़ा और 3 बार उन्होंने उठाया और मेरे आसाब आप नहीं कह सके। मैं नहीं बता सकता, मैं बहुत जद्दोजहद कर रहा था, लेकिन मैंने उन्हें बताया और उनके अल्फाज कुछ यूं थे। मैं चेशायर बिल्ली की तरह मुस्कुरा रही हूँ और चेशायर बिल्ली हमेशा खुश मिजाज और मज़ाहिया जानी जाती है। और ये उनके यही अल्फाज थे, चेशायर बिल्ली की तरह मुस्कुरा रही हूँ। और उस दिन के बाद से मैंने कभी बुरा लफ्ज़ नहीं कहा। मैंने कभी इस्लाम के बारे में बुरा ख्याल नहीं सुना और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे दोस्त और ख़ानदान बहुत खुश थे और आज तक मेरे साथ हैं, क्योंकि मेरा सफ़र बहुत मुश्किल होता अगर वो मेरे साथ ना होते। इस्लाम में हमें नमाज पढ़नी है, हमें रमज़ान में रोज़ा रखना है और कुछ दूसरी चीज़ें हैं। क्या आपके मुसलमान होने से पहले इनमें से कोई चीज़ आपको मुश्किल महसूस हुई? हाँ, ये बहुत मुश्किल लग रहे थे। ख़ास तौर पर बरतानिया में मुसलमान होने से पहले मैं अकेले इस सफ़र पर था। लॉकडाउन के दौरान मैं किसी को नहीं देख सकता था, मैं किसी के साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकता था। ये आज भी बहुत मुश्किल है। मैं अभी भी मगलूब महसूस करता हूँ, लेकिन अब शुक्र है बहुत ज़्यादा मशक और काम करने के बाद मैं इस मुकाम पर पहुँच गया हूँ जहाँ मैं आसानी से कुछ भी कर सकता हूँ। आपने इंटरनेट से ये तहकीक कैसे की? कौन सी वीडियोस देखी और कौन से खतीब को सुना? कई यूट्यूब वीडियोस से, कई कहानियों से जो मुझे सड़कों पर लोगों से मिली और दर हकीकत खुद कुरान पढ़कर सीखा। क्या मैं ये सवाल पूछ सकता हूँ? अगर ये निजी है तो इसे नज़रअंदाज कर दें। आपका ख़ानदान मुल्हिद है तो आप मुसलमान हैं। आप उनके बारे में कैसा महसूस करते हैं? क्या आप उनके लिए दुआ करते हैं कि वो किसी दिन मुसलमान हो जाएं? क्या आप इनको इस्लाम की सच्चाई के बारे में बता रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हर रोज़ मैं अपनी फैमिली से बात करता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने वालिद को इस सफ़र के बारे में बता सकूं, उन्हें इस्लाम के बारे में बता सकूं, हकीकी इस्लाम के बारे में, क्योंकि मैं खौफज़दा हूं कि वो अब भी इस्लाम के बारे में बुरा तासुर रखते होंगे। और मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं इसको बदल दूंगा और मैं जानता हूं कि हज़ारों लोग इस किस्त को देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये लोग मेरे दोस्तों और ख़ानदान के लिए दुआ करेंगे कि वो एक दिन अपनी ज़िंदगी में इस्लाम के खूबसूरत सफ़र को शुरू करें, इंशाअल्लाह। मेरा अंदाज़ा है कि इस्लाम से पहले आपके रोमानवी ताल्लुकात रहे होंगे। आप सूअर का गोश्त खाते होंगे और शराब भी पीते होंगे। क्या ये सब कुछ छोड़ना आपके लिए मुश्किल नहीं था जब आपने इस्लाम कबूल किया? तो सबसे पहले सूअर का गोश्त मैंने बहुत अरसे से नहीं खाया, शायद जब से मैं 10 साल का था, तो ये कोई मसला नहीं था और मैंने यकीनी तौर पर इसकी कमी महसूस नहीं की। रोमानवी ताल्लुकात, मेरी 17 साल की उम्र से कोई लड़की दोस्त नहीं है, लिहाजा मेरे लिए रोमानवी ताल्लुकात कोई मसला नहीं। इसके अलावा मेरे पास सेहत के दौरान वक्त नहीं है, इसलिए अगर मैं ये करना भी चाहता तो नहीं कर सकता था। और शराब, मैंने 2019 में शराब पीना छोड़ दी थी, चुनाचे मुसलमान होने से 1 साल पहले मैंने ये सब छोड़ दिया था। आपके शराब छोड़ने की क्या वजह थी? मैंने यूनिवर्सिटी में बहुत शराब पी।
برطانیہ کی یونیورسٹیوں میں روزانہ شراب پینا، پارٹی کرنا، جشن منانا اور پیپرز پڑھنا طلباء کی ثقافت ہے، لیکن ہاں میں نے یہ چھوڑ دی کیونکہ یہ صحت مند طرز زندگی نہیں ہے، اور میں تقریباً 1.5 سال سے سبزی خور تھا، اور شکر ہے میں نے حلال گوشت دریافت کیا، خاص طور پر یہاں ترکی میں، جس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ یہاں کھانا زبردست ہے۔ آپ کا ایک یوٹیوب اور انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے اور آپ مقبول بھی ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ آپ کو میسیجز ملتے ہوں گے جو آپ کو ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی ہاں، ہر روز۔ تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ میں جواب نہیں دیتا یا بلاک کر دیتا ہوں، کیونکہ لوگوں کو مجھ سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے، اور مجھے عورتوں اور لڑکیوں کی ماؤں کے بھی پیغامات ملتے ہیں، ای میل اور انسٹاگرام پر میسیجز اور یوٹیوب پر کمنٹس میں مجھ سے بیٹی کے لیے شادی کا پوچھتے ہیں، اور میں یقینی طور پر ان کو جواب نہیں دیتا، اور یہ بھی میں مستقبل قریب میں شادی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، خاص طور پر اگلے 2 یا 3 سالوں میں۔ اس خوبصورت مسلم دنیا میں بہت کچھ ہے، مجھے ناقابل یقین لوگوں کو دریافت کرنا ہے اور ان سے ملنا ہے، لہٰذا جب تک میں شاید 29 یا 30 سال کا نہ ہو جاؤں میں شادی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ مجھے دریافت کرنے، سیکھنے اور معلومات حاصل کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ آپ ملحد کیوں نہیں رہے اور اسلام کے متعلق تحقیق کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یقینی طور پر میں بہت متجسس شخص ہوں، اسی لیے میں سفر کرتا ہوں اور سیکھنے کا شوق رکھتا ہوں۔ میرے پاس وقت تھا اور میں نے ماسٹر ڈگری کے لیے بین الاقوامی صحافت کا مطالعہ کیا، اور میں نے میڈیا کے متعلق سیکھا کہ وہ اسلام کے متعلق کس طرح مکمل طور پر غلط تھے، اور ظاہر ہے میں نے اپنی جستجو حاصل کر لی۔ لہٰذا میں ہمیشہ ایک متجسس شخص رہا ہوں جو ہمیشہ سے دنیا بھر کی ثقافتوں، لوگوں اور زبانوں کے متعلق جاننے کا شوقین رہا ہے، اور کرونا وائرس میں اس وبا کے دوران میرے پاس بہت وقت تھا اور میں نے اس کو اچھی چیزوں اور دریافت کرنے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا کہ جن لوگوں سے میں ملتا ہوں اور وہ اتنے مہربان، محبت پسند اور پرامن کیسے ہو سکتے ہیں، اور یہ سب مجھے اسلام کی طرف لے آیا، اور تب میں نے قرآن پڑھنے اور یوٹیوب ویڈیوز دیکھنے کا فیصلہ کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر کسی کے بارے میں مزید جانا، اور یہ میرے لیے حیرت انگیز رہا۔ آپ کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ وہ بہترین ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں ان کے لیے سے بہتر لفظ تلاش کر سکتا ہوں، اور میرے خیال میں اسکول ایئرز میں موجود ہر شخص ان سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، اور وہ یقینی طور پر ان کی طرز زندگی کو اپنا کر بہت زیادہ محبت کرنے والے، بہت زیادہ دینے والے اور بہت زیادہ قبول کرنے والے بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کو دنیا کے تمام غیر مسلم سے بات کرنے کا موقع ملے، خاص طور پر ان لوگوں سے جو اسلام سے تعصب رکھتے ہیں، اگر آپ کے پاس 1 منٹ ہو تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنے ذاتی تجربات سے سیکھیں، نہ کہ میڈیا سے۔ دنیا کا سفر کریں، مسلم اکثریتی ممالک کا سفر کریں، اپنے آپ کو موقع دیں کہ آئیں سب سے مشکل سوال کی طرف آتے ہیں جو آپ کو پسینے چھڑوا دے گا۔ کافی یا چائے؟ ترکی میں رہتے ہوئے یہ سب سے مشکل سوال ہے جو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں، چائے۔ یہاں پر چائے میری پسندیدہ ہے، لیکن مجھے کافی پسند ہے۔ اگر آپ کافی کہتے ہیں تو اس ویڈیو پر بہت سے ڈس لائک ہوں گے۔ میں نے کہا چائے۔ یہ ٹھیک ہے۔ آپ ہمارا اسٹوڈیو اور مدرسہ دیکھ چکے ہیں، آپ کو کیسا لگا؟ بہترین ہے، یہاں کام کرنے والا ہر فرد بہت مہربان ہے اور اسٹوڈیو حیرت انگیز ہے، سوائے اس کے کہ یہ بہت گرم ہے۔ یہاں سچ میں بہت گرمی ہے بہت گرم۔ آپ نئے مسلمانوں یا لوگوں کو کیا تجویز کریں گے؟ معذرت کیا میں نے انگلش تلفظ میں کوئی غلطی کی ہے جو آپ اس طرح ہنس رہے ہیں؟ نہیں، آپ ہنستے رہیں، یہ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے بھائی، جب آپ شادی کریں گے تو آپ مجھے سمجھ جائیں گے۔ جی بالکل۔